بس یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کرسمس ایک ایسا ٹائم ہے جب کہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور فیملیز کو وزٹ کرتے ہیں، کھانے کھونے پکاتے ہیں اور بڑا انجوائے کرتے ہیں لائف کو، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، خوبصورت بات ہے۔ لیکن پہلے کرسمس پہ جب یسوع واقعی میں اس دنیا پہ آئے تھے، آج سے 2000 سال پہلے اس کرسمس کے ایونٹ پہ ایک ایسا شخص تھا جو کہ نہ صرف ناخوش تھا بلکہ بہت ہی زیادہ خفا تھا، غصے میں تھا، ناراض تھا، اور اس نے اس طرح کی باتیں، اس طرح کا کام کیے جو کہ عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور میں ہیرودیس بادشاہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اور ہیرودیس بادشاہ جو ہے اس نے 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو، کتنے سارے بچوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا، ختم کر دیا، اور اس طرح کا اس کا نیچر ہے، اس طرح کی اس کا دل ہے۔ اور آج اس کرسمس کے موقع پہ ہمیں اس بات کو دیکھنا، اس بات کو ایگزامن کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو، اپنے دل کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو دیکھنا ہے، کیونکہ بائبل جو ہے، یہ خدا کا کلام جو ہے، یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ صرف جو ہے ایک کسی نے آج سے 2000-3000 سال پہلے لکھی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ جو بائبل ہے یہ خدا کا کلام ہے، اور یہ خدا کا کلام اس طرح کا ہے کہ یہ ایک آئینہ ہے، یہ ایک آئینہ ہے، یہ ایک مرر ہے۔ اور یہ کس چیز کا آئینہ؟ یہ ہمارے دل کا، ہمارے خیالات کا، ہمارے سوچ کا آئینہ ہے۔ اور بے شک ہم ہیرودیس بادشاہ کی طرح اس طرح سے ہم جو ہیں وہ برے نہیں ہیں، ہمارے سوچ اس طرح سے جو ہے وہ بری نہیں ہے، لیکن یہ ہیرودیس بادشاہ کی جو کچھ کوالٹیز ہیں وہ ہمارے اندر بھی ہیں، اور یسوع جیسی کوالٹیز ہمارے اندر ہو سکتا ہے کہ کم ہے۔ ہر ایک کے اندر فرق ڈگریز میں اور فرق طور سے جو ہے یہ اس کی ہیرودیس بادشاہ کے پہلو ہمارے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، اور ہمیں اس بات کو ایگزامن کرنا ہے۔ اب ہیرودیس بادشاہ جو ہے اس کی تھوڑی سی اگر ہم ہسٹری سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ پاور میں کس طرح سے ہے۔ ہیرودیس بادشاہ جو ہے اس کا باپ اینٹیپیٹر جو ہے وہ ایک بہت ہی پاورفل پوزیشن میں بندہ تھا، اور وہ اس کے بڑے اچھے تعلق تھے روم کے ساتھ، اور اس وجہ سے اس کا تعلق، اس کا وہ ایک گورنر تھا، اس کو گلیلی میں اور یروشلم اور جوڈیا میں اس کو گورنر بنایا تھا۔ لیکن پارتھین جو آرمی ہے اس نے آ کے سال 40 میں، یعنی کہ یسوع سے پہلے 40 سال پہلے انہوں نے آ کے جو ہے حملہ کیا، اور ہیرودیس بادشاہ بھاگ کے روم چلا گیا۔ وہاں پہ روم نے اس کو ایک پوزیشن دی، اس کو ایک پاور دی، اس کو ایک فوج دی کہ جا کے پارتھین آرمی سے لڑ۔ جب وہ گیا، لڑا اور وہ جیت گیا تو اس کو پھر وہ یہودیوں کا بادشاہ بنا دیا گیا، یروشلم میں اس کو پوزیشن دے دی گئی، اور اس نے طاقت کے ساتھ، اور اس نے وائلنس کے ساتھ، اور اس نے تشدد کے ساتھ، اور اس نے زور کے ساتھ جو ہے وہاں پہ امن قرار رکھا، اور یہ روم کو بہت پسند تھا۔ دوسری چیز اس نے جو کی کہ اس نے بہت سا جو محصول لیتے تھے، جو ٹیکس ہے وہ روم کو دیا، وہاں سے لے کے لوگوں کے اوپر ظلم کر کے، تشدد کر کے اس نے جو پیسے اکٹھے کیے، اور اس وجہ سے روم اس سے خوش تھا۔ اور اس لیے روم کو خوش رکھنے کے لیے، کیونکہ روم نے اس کو پاور دی تھی، کیونکہ ہیرودیس بادشاہ یہودی بھی نہیں تھا، وہ یہودیوں کا بادشاہ کہلاتا تھا، اس کو یہودیوں کی پوزیشن چاہیے تھی، یہودیوں کے بادشاہ کی پوزیشن چاہیے تھی، لیکن وہ یہودی نہیں تھا۔ اوریجنلی اس کی فیملی جو ہے وہ ایک ایڈومائٹ تھی، ادومی تھے وہ۔ اور یہ ادومی کون ہے؟ ادومی جو ہے وہ عیسیٰ کی نسل سے آ رہے ہیں، عیسیٰ کی نسل سے آ رہے ہیں، اور یعقوب کی نسل سے نہیں آ رہے ہیں۔ اور اصل میں جو پوزیشن ہے، جو بادشاہ کی پوزیشن ہے، وہ کس فیملی سے آنی چاہیے؟ کس کے وہ جو ہے وہ ڈیسینڈنٹس ہونے چاہیے؟ وہ داؤد بادشاہ کے ڈیسینڈنٹ ہونے چاہیے۔ یہ داؤد بادشاہ کا ڈیسینڈنٹ نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کو بادشاہ کی طرح ایکسیپٹ نہیں کرتے، صرف اپنی پاور سے جو ہے وہ پوزیشن میں ہے، اور اس پاور کے لیے اتنا زیادہ وہ اس کے پیچھے پاگل ہے، کریزی ہے، کہ اس نے اپنی ایک بیوی کا بھی قتل کر دیا، مریامنے کے 3 اپنے بیٹوں کا قتل کیا، مریامنے کی جو ماں ہے الیگزینڈرا، اس کا بھی قتل کیا اس نے، اور بہت سے تشدد کی۔ اس نے پرائیویٹ پولیس رکھی بھی تھی، لوگوں پہ وہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرتے تھے، وہ چیک کرتے رہتے تھے کہ کون ہے جو کہ ہیرودیس بادشاہ کے خلاف جو ہے پلاٹنگ کر رہا ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ آپس میں خبریں پھیلا رہا ہے۔ اگر کوئی پکڑا جاتا تھا تو اس کو ختم کر دیتے تھے۔ اس حد تک جو ہے وہ ہیرودیس بادشاہ اپنی کرسی کو پکڑے رکھنا چاہتا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اس چیز کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ جب مجوسی آتے ہیں، دور سے مجوسی آتے ہیں، اور یہ سوال پوچھتے ہیں، متی کی انجیل 2 باب اس کی 2 آیت میں، کہ کہاں ہے وہ جو کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے؟
یہ سوال جو ہے یہ بہت زیادہ تکلیف پیدا کرتا ہے، یہ بہت زیادہ خوف پیدا کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ڈسٹربڈ ہو جاتا ہے ہیرودیس بادشاہ، اور اس کے ساتھ لوگ بھی ڈسٹربڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہیرودیس بادشاہ ڈسٹربڈ ہے تو وہ بہت سی تکلیف پیدا کرے گا، بہت سی پرابلمس پیدا کرے گا، اور اس لیے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہیں۔ اور اگر وہ آ کے یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو ہیرودیس بادشاہ نے جو ہے وہ اس ٹائم کے فریسیوں کو، اس ٹائم کے فقیوں کو بلایا تھا، اس ٹائم پہ عالم کو بلایا تھا جو کہ اس ٹائم کے ریلیجس لیڈر تھے، انہوں نے جو ہے ان کو بتائی تھی پروفیسی کہ کہاں پر پیدا ہونا ہے، اور بہت سی پروفیسیز پرانے عہد نامہ میں جو ہے وہ یسوع کے بارے میں، وہ مسیح کے بارے میں، اور کب سے مسیح کا وہ انتظار کیا جا رہا ہے، ایک بڑے عرصے سے مسیحا کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور آج تک یہودی قوم جو ہے وہ کیا ہے، یہ مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس مسیحا کے نے آ کے لوگوں کو آزادی دلانی تھی، لوگوں کو رہائی دلانی تھی، لیکن ہیرودیس بادشاہ کو کس چیز کی فکر ہے؟ اس کو صرف اور صرف اپنی کرسی کی فکر ہے، اس کو صرف اور صرف اپنی پاور کی پوزیشن ہے، اپنی پاور اور اپنی پوزیشن کی فکر ہے۔ ہیرودیس بادشاہ جو ہے اس کی اگر آپ نیچر دیکھیں، اگر اس کے آپ خیالات دیکھیں، اس کی سوچ دیکھیں، اس نے بڑی بڑی چیزیں، عمارتیں بنائی بھی ہیں، اس نے جو ہے وہ جو دوسرا ٹیمپل ہے، سیکنڈ ٹیمپل ہے، اس کو بڑا خوبصورتی سے بنایا ہے، یعنی کہ اس کو بیوٹیفائی کیا ہے۔ دیکھیں پہلا ٹیمپل جو ہے وہ سولومن بادشاہ نے بنایا تھا، جو کہ اس وقت کا سب سے امیر شخص تھا، اور اس میں اس کو جو ہے وہ داؤد بادشاہ نے بھی بہت ساری چیزیں دی تھی، تو وہ بڑا خوبصورت بنا تھا، لیکن جب نبوکدنضر بادشاہ نے اس ٹیمپل کو، اس ہیکل کو جو ہے وہ تباہ کر دیا تھا، تو اس کے بعد جب ایزرا نے، زروبابل نے اور نہمیہ نے اور باقی لوگوں نے، دیگر لوگوں نے آ کے جب ٹیمپل کو بنایا تھا، تو ان کے پاس اس طرح سے مال نہیں تھا، اس کے پاس مٹیریل نہیں تھا، ان کے پاس اس طرح سے ویلتھ نہیں تھی، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس طرح سے وہ بلڈ نہیں کر سکتے تھے، اور بہت تھوڑے سے لوگ بابل سے واپس آئے تھے، اس لیے اس طرح سے وہ گرینڈ بلڈنگ کو بلڈ نہیں کر سکے، لیکن ہیرودیس بادشاہ نے اس کو بہت ہی خوبصورتی سے بنایا تھا۔ اور کیوں بنایا تھا؟ اس لیے کہ وہ خدا سے پیار کرتا تھا، اس لیے کیونکہ اس کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ وہ لوگوں کا فیور، یعنی کہ یہودیوں کا فیور پانا چاہتا تھا، اور اس نے اور بھی بہت بڑی خوبصورت جو ہے وہ بلڈنگز کو بنائی ہے۔ انفیکٹ اس نے ایک شہر بھی بنایا، سیسریا میری ٹائم، جو کہ پورٹ سٹی تھی، جس سے جو ہے وہ تجارت ہو سکتی تھی، جس سے جو ہے وہ روم کے ساتھ کنیکشن تھا، اور اس لیے جو ہے انہوں نے وہ ایریا بزنس وائز اس نے بہت ترقی کی، بزنس یعنی کہ پیسہ بھی اس نے بہت کمایا، لیکن لوگوں کے اوپر ظلم بہت کرتا تھا۔ یعنی کہ ایک طرف سے دیکھے تو بلڈنگیں بھی بنا رہا، اس نے جو ہے وہ روڈز بھی بہت سارے سے بنائے، اس نے واٹر سسٹمز بھی بہت سارے بنائے، سسٹم واٹر اس کو کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں کا جو پانی کا سلسلہ تھا، یا جو پانی کی جو سٹی میں کے اندر جو ہے وہ پائپ لائن تھی، وہ بھی اس نے بہت ساری بلڈ کی، اس نے جو ہے وہ تھیٹرز بہت سارے بنائے ہیں، اور ایک بڑا خوبصورت تھیٹر جو آج بھی اس کی جو کچھ روئنز ہمیں ملیں گے، مساڈا کے نام سے بڑا خوبصورت تھیٹر بنایا اس نے، جو ہے وہ ہیروڈیم ایک بہت بڑا پیلس بھی بنایا ہے، یعنی کہ اس نے بڑی گرینڈ بلڈنگز بھی بنائی ہیں۔ اس طرف سے بھی جو ہے وہ صرف اپنی حکومت میں صرف ظلم ہی نہیں کر رہا ہے، وہ اتنی گرینڈ چیزیں بھی بنا رہا ہے تاکہ وہ ایکسیپٹیڈ ہو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایکسیپٹنس کے لیے، لوگوں کی، یہودیوں کی ایکسیپٹنس کے لیے، روم کی ایکسیپٹنس کے لیے کتنی زیادہ محنت کر رہا ہے۔ وہ ایک طرف سے لوگوں کا پیار بھی چاہتا ہے، لیکن ایک طرف سے پاور میں بھی رہنا چاہتا ہے، اور اس کے اندر یسوع کا دل نہیں ہے۔ دیکھیں یسوع میں اور اس میں فرق دیکھیں، یسوع کے پاس جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو کہ ساری کائنات کا خالق ہے، جس کے پاس ساری پاور ہے، وہ اپنی پاور کو چھوڑ کے، اپنی پوزیشن کو چھوڑ کے جو ہے وہ ایک چرنی میں پیدا ہوتا ہے، وہ ایک بڑے سمپل حالات کے اندر ایک بادشاہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ اپنے سارا کچھ چھوڑ کے آپ اور میری خاطر اس دنیا میں آیا، اور یہ شخص جو ہے اس کو اپنی اور صرف اپنی پوزیشن کی فکر ہے۔ اور بائبل جو جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ ایک تصویر ہے، کس کی تصویر ہے؟ آپ کی اور میری تصویر ہے۔ بے شک ہم ہیرودیس بادشاہ کی طرح اس طرح سے برے نہیں ہیں، بے شک ہم نے بچوں کا قتل نہیں کیا ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح سے یہ سیلفش خیال، یہ اپنی پوزیشن، یہ اپنی پاور کا خیال، صرف اپنے بارے میں سوچنا، لوگوں کی جو ہے وہ اچھائی کے بارے میں نہ سوچنا، اور اگر ہم کچھ لوگوں کے لیے اچھائی کر بھی رہے ہیں، بہت سے ہم میں سے چرچز میں جو لوگوں کے لیے اچھائی کر، اس کے پیچھے سیلفش موٹو ہے۔ اب یہ اتنا کچھ جو بلڈ کر رہا ہے، یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ یہ روم کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے، اصل میں ریئل موٹیو سے نہیں کر رہا، ریئل میں یہ پراسپیرٹی نہیں لانا چاہتا۔ اس کی جو سیلفش موٹیوز ہیں، سیلفش ایمبیشنز ہیں، وہی اسے جو ہے وہ ڈرائیو کر رہے ہیں کہ یہ سارے کام اس طرح سے کرے۔
میرے عزیزوں، اس کرسمس کے ٹائم پہ ہمیں اس بات کو ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ انجوائے نہ کریں. ہاں جی، انجوائے بھی کریں اور گھومے پھریں بھی، فیملیز کو وزٹ بھی کریں، لیکن ہم اپنے دل کا جو ہے وہ حال بھی دیکھیں کہ کئی ہم ہیرودس بادشاہ کی طرح تو نہیں ہیں. بے شک اتنے برے نہ ہوں، لیکن ہمارے اندر بھی یہ بائبل جو ہے ایک آئینہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ فرق ڈگریز میں، فرق حدوں تک ہمارے اندر بھی ہیرودس بادشاہ جیسی کوئی نہ کوئی کوالٹیز ہو، کوئی نہ کوئی خیالات ہو، کوئی نہ کوئی سوچ ہو، اور ہم نے اس بات کو ایگزامن کرنا ہے. سب سے دیکھیں، ہیرودس بادشاہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی نیچر اس طرح سے ہے، کہ وہ کس طرح کی سوچ رکھ رہا ہے، کس طرح کے خیالات رکھ رہا ہے. اور اکثر ہم جو چرچ میں ہوتے ہیں، ہمیں اپنی پوزیشن کی پڑی ہوتی ہے، ہمیں اپنی پاور کی پڑی ہوتی ہے. اگر ہم کوئی اچھائی کر بھی رہے ہوتے ہیں تو صرف اس کے دکھانے کے لیے کہ میں کتنا روحانی ہوں، میں کتنا اچھا ہوں، یا پھر کوئی اور سیلفش موٹیو ہوتا ہے. تو ہمیں اس بات کو ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کہاں پہ کس حد تک ہیرودس بادشاہ کے خیالات ہیں، ہیرودس بادشاہ جیسے سوچ ہے. اس ہیرودس بادشاہ کی ہم نے اپنے اندر سے سوچ کو نکال کر کیا کرنا ہے؟ یسوع کی سوچ کو میں نے اپنے اندر لے کر آیا، جس نے اپنا تخت، اپنا سارا کچھ ہماری خاطر چھوڑ دیا، اور اس دنیا میں آ کے ہمارے لیے جان دی اور مردوں میں سے جی اٹھا، تاکہ ہم جو ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. میرے عزیزوں، دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بڑی برکت ملی ہوگی، ہیرودس بادشاہ کے بارے میں تھوڑا اور آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی، اور یہ بھی پتا چلا ہوگا کہ ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں ہیرودس بادشاہ ہے. تو اگر برکت ملی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور پلیز اس ویڈیو کو اس کرسمس ٹائم پہ کسی اور کے ساتھ بھی آپ شیئر کریے. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.